السلام علیکم بچوں، آج ہم اپنا چوتھا سبق پڑھیں گے، نیکی کا اثر۔ اس میں ہم لوگ پڑھیں گے ایک ابو امام حنیفہ کی زندگی کے سوانح حیات کے بارے میں۔ ان کی حیات وہ کیسے تھے؟ وہ نہایت ذہین اور دیانت دار تھے۔ ابو حنیفہ نیک، خدا سے ڈرنے والے انسان۔ آئیے ہم ان کی زندگی کے کچھ واقعات سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ شروع میں کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے نوکر کو دکان پر لے جانے کے لیے کچھ کپڑے دیے۔ کپڑوں کے ایک تھان میں کچھ خرابی تھی۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے ملازم سے کہا، جب کوئی اس کپڑے کو خریدنے آئے تو تم اس کی خرابی سے اسے آگاہ کر دینا اور اس کو کم داموں میں فروخت کرنا۔ شام میں ملازم نے انہیں دن بھر کی کمائی ہوئی رقم دی تو امام حنیفہ نے پوچھا، کیا تم نے اس کپڑے کی خرابی کو گاہک کو بتایا تھا؟ نوکر نے کہا، معاف کیجیے، یہ تو بات میں اسے بتانا ہی بھول گیا۔ یہ سن کر امام صاحب افسوس کرنے لگے۔ انہوں نے اس دن کی ساری کمائی ہوئی دولت کو صدقہ کر دیا۔ امام ابو حنیفہ نے زندگی بھر شہرت اور دولت سے دور رہ کر دین کی خدمت کی۔ انہوں نے اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ وہ نہایت نیک اور دیندار تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت امام ابو حنیفہ کے پڑوس میں ایک شخص رہنے آیا۔ رات میں دیر تک اس کے شور کی وجہ سے امام حنیفہ اچھی طرح سو نہیں پائے۔ پڑوسی نے ان کو سمجھایا کہ اس وقت امام ابو حنیفہ سو رہے ہیں، مگر اس شخص نے لوگوں کی بات نہ مانی۔ ایک رات گانا بجانے کی آواز سنائی نہ دی تو امام ابو حنیفہ نے پڑوسیوں سے اس شخص کے بارے میں پوچھا۔ پتہ چلا کہ کسی آدمی سے اس کی لڑائی ہو گئی ہے، اسی لیے اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے۔ امام صاحب نے قاضی سے گزارش کی کہ اس آدمی کو رہا کر دیا جائے۔ قاضی نے کہا، آپ ایک ایسے بے ادب شخص کی مدد کر رہے ہیں جو آپ کو تکلیف دے رہا ہے۔ امام صاحب نے کہا، وہ میرا پڑوسی ہے، مجھ پر اس کا حق ہے کہ میں مصیبت میں اس کی مدد کروں۔ اب قید خانے سے وہ شخص رہا ہو جاتا ہے اور حضرت امام ابو حنیفہ کے نیک برتاؤ کا اس پر ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہ برے کاموں سے توبہ کر لیتا ہے۔ اچھا تو بچوں، آپ کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اس سبق سے آپ لوگ کیا سیکھو گے؟ کہ بچوں ہمیشہ نیک کام کرنا چاہیے، برائی سے توبہ کرنا چاہیے۔ تو بچوں، میں امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی اسی طرح کرو گے۔ اب ہم اس سبق کے ہوم ورک پر چلتے ہیں۔ اس سبق کا ہوم ورک ہے، خالی جگہ کو پر کرو، اور نیچے ہے جملے کس نے کس سے کہے۔ یہ دونوں آپ کو مکمل کر کے مجھے گوگل کلاس روم پر سینڈ کرنا ہے۔